اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کی لاہور میں ایک بڑی لائبریری ہے، اس میں کچھ مطالعہ کر رہا تھا اور بعض کتابیں دیکھ رہا تھا کہ ایک بہت مختصر سا رسالہ میری نظر سے گزرا، یعنی کیٹلاگ میں اس کا نام نظر سے گزرا۔ چونکہ منفرد تھا اور مصنف کا نام بھی اپنے اندر انفرادیت لیے ہوئے تھا، تو میں نے اس کو نکلوا کے وہیں کھڑے کھڑے کوئی 70-80 صفحے کا رسالہ تھا، اس کو پڑھا، اور اسی میں یہ ذکر تھا کہ جس جلیل القدر عالم نے یہ رسالہ لکھا ہے اس کے ایک شاگرد رشید لاہوری میں موجود ہیں، یا پاکستان میں کہیے موجود ہیں۔ وہ میرے استاذ امام امین احسن اصلاحی تھے۔ تو میری ان کے ساتھ 1973 میں جب میں ابھی نیا کالج سے فارغ ہوا تھا پہلی ملاقات ہوئی، اور وہ کوئی 15 روز تک ہوتی رہی۔ یہ وہ ملاقاتیں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کیا ہے، قرآن مجید کی زبان کیا ہے، قرآن مجید کا نظم کیا ہے، قرآن مجید کس طرح فلسفے اور فکر کے اعلیٰ ترین مسائل کو زیر بحث لاتا ہے، پہلی مرتبہ یہ حقائق میرے سامنے کھولے۔ تو میری زندگی کی قرآن مجید کے ساتھ تعلق کی حقیقی داستان یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد سے آج تک یہی کتاب اوڑھنا ہے، یہی کتاب بچھونا ہے، اسی کے اندر سارے علوم کے دروازے کھلتے ہیں، اور اسی کے عجائب ہیں کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتے، اور اسی کی لذت ہے کہ جو میں جب اس میں داخل ہوتا ہوں تو میرے پورے وجود کا احاطہ کر لیتی ہے۔ تو اگر اس طریقے سے آپ اس پس منظر سے کبھی قرآن کو پڑھیں گے کہ آپ نے ایک لمبا عرصہ فلسفے اور فکر کی وادیوں میں سرگرداں ہو کر گزارا ہو، تو تب آپ کو معلوم ہوگا کہ روشنی کیا ہوتی ہے، ہدایت کیا ہوتی ہے، خدا کیسے کلام کرتا ہے، اور کس طریقے سے آپ کے سامنے زندگی کے سارے نشانات راہ واضح ہو جاتے ہیں۔ تو میرے ہاں تو قرآن مجید کے ساتھ تعلق کی ابتدا وہاں سے ہوئی۔ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اس کے اساتذہ پیدا ہوتے ہیں، شاگرد ہیں، اور نئی اطلاع ہے میرے لیے۔ کہاں پڑھا جاتا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے، ناظرہ تعلیم دے دی جاتی ہے بچوں کو، بے سوچے سمجھے پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد کبھی قسم اٹھانی ہو تو قرآن مجید لے آتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو آج یاسین و آساں بمیری وہاں بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، اور چلا جائے دنیا سے تو ایصال ثواب کر لیتے ہیں۔ میں نے تو اس کے سوا قرآن کا کوئی استعمال نہیں دیکھا۔ کہ آپ کی نگاہ میں پالتو جانور گھر کے اندر رکھنا ٹھیک ہے، یا کتا قسم کے جانور؟ دیکھیے، کتے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ جو ابھی برما کے مسلمانوں پر ایک آفت ٹوٹی ہے، اور ایک اس میں اسی دوران میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ بھی پچھلے ہفتے میکسیکو میں زلزلہ آیا، ایک اسکول میں بہت سارے بچے فوت ہو گئے اس حادثے کے نتیجے میں۔ تو وہ کیسا خدا ہے جو رحیم اور کریم ہے، یہ اس طرح کی چیزیں وہ کیوں ہونے دیتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ؟ زلزلہ جب آیا ہے تو اس میں خدا کے اس قانون کا ظہور ہوا ہے کہ اس نے وہ موت جو بکھری ہوئی ہوتی ہے اس کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ یعنی بچے بھی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں روز، بڑے بھی ہو رہے ہیں، بوڑھے بھی ہو رہے ہیں، لیکن وہ بکھر کے ہو رہے ہیں۔ ہر خاندان کے لیے وہ موت تذکیر یا یاد دہانی کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن جب وہ سب لوگوں کے لیے بنانی ہوتی ہے تو اس کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس اگر تمہاری کاروباری اور ذاتی ضرورتوں سے زیادہ کچھ ہے تو اس کو معاشرے کا حق سمجھو۔ اگر تمہارے کسی بھائی کو کوئی ذاتی ضرورت ہے، کوئی کاروباری ضرورت ہے، اور وہ تمہارے پاس آ گیا ہے تو تم اس کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو، اور اگر اتنا حوصلہ نہیں تو قرض دے دو۔ لیکن جب قرض دو تو اس پر نفع کا مطالبہ نہ کرو۔ تو قرض پر نفع کو سود کہا جاتا ہے، چیزوں کے استعمال کے کرائے کو سود نہیں کہا جاتا۔ پاکستان کے ایک بڑے فاضل شخص تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ ہر وہ چیز جس میں محنت نہ ہو وہ ناجائز ہوتی ہے۔ تو میں نے ان سے سوال کیا، کچھ اور لوگوں نے بھی پوچھا، لاہور میں وہ تشریف لائے ہوئے تھے، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جو آپ جہاز میں سوار ہو کے آئے ہیں تو کرایہ تو آپ نے دیا ہے وہاں پہ؟ انہوں نے کہا وہ پائلٹ کی محنت کا معاوضہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ ایک چیز ہے کرایہ، استعمال کا کرایہ، یہ بالکل جائز ہے۔ ایک چیز ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا، قرض اصل میں یوزیبل چیزیں نہیں دی جاتی، وہ کنزیومیبل چیزیں دی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے یہ پوچھا
کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بہت اچھے جوتے پہنوں، میرے کپڑے بہت اچھے ہوں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بہت خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس نے پلٹ کے پوچھا پھر تکبر ہے کیا؟ تو آپ نے اتنی عمدہ تعریف کی ہے کہ آدمی اشش کر اٹھتا ہے۔ فرمایا بطر الحق و غمت الناس، تکبر یہ ہے کہ کوئی حقیقت تمہارے سامنے آئے اور تم اس کے جواب میں اکڑ جاؤ، وہ کوئی بھی ہو سکتی، مذہب کی، علم کی، آپ کے اپنے ذات کی، آپ کے گھر میں، آپ کے باہر، کسی موقع پر کوئی مقدمہ آپ کے خلاف ہے، حقیقت سامنے آ گئی، آپ جان گئے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، آپ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اس کے مقابلے میں اکڑ گئے، تو فرمایا تکبر یہ ہے۔ اور وغمت الناس، اپنے دوسرے بھائیوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر۔ آپ کی نگاہ میں کوئی کیسے ہم کر سکتے ہیں کہ اپنی شناخت بھی برقرار رکھیں اور معاشرے کو ڈسٹرب بھی نہ کریں؟ یعنی اپنی شناخت برقرار رکھیں نا، دوسروں کی شناخت خراب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ معاشرہ تو ڈسٹرب اس وقت ہوتا ہے، میرا ایک پیدائش کا علاقہ ہے وہ بھی میرا ایک تعارف ہے، میرا ایک ملک ہے، میری ایک قوم ہے وہ بھی میرا تعارف ہے، ایسے ہی میں مسلمان ہوں تو مسلمان کی حیثیت سے یہ میرا تعارف ہے۔ مذہبی تعارف تو ہمارا ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے قرآن میں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو دین بھیجا ہے وہ ایک ہی ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہنا چاہیے، مسلمان ہی کی حیثیت سے اپنا تعارف کرانا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ جو لوگوں نے بعض فرقے بنا لیے ہیں یا گروہ بنا لیے ہیں، ان سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ جنت اور جہنم کس اصول پر ملے گی وہ قرآن نے بیان کر دیا، وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ، یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ بتایا کہ جس کو میں نے جتنا علم دیا ہے اس کے لحاظ سے قیامت میں معاملہ کروں گا، جس کو میں نے جتنا علم دیا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں دیکھیے کیا کہا ہے، نقل کیا ہے یہ کہ قیامت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ ہمیں تو کسی پیغمبر کا پتہ ہی نہیں تھا، ہی نہیں، معلوم ہی نہیں۔ اور مزید الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے آباء، ہمارے باپ اور ہمارے اجداد اور ہمارے پرانے لوگوں کو بھی کوئی پتہ نہیں تھا، ایسی جگہوں پر ہم پیدا ہوئے رہے، تو پروردگار ہمیں آپ کس لیے پکڑ رہے ہیں؟ تو وہ یہ کہیں گے کہ جو علم میں نے تمہارے اندر ڈال کر بھیجا تھا اس کی بنیاد پر پکڑ رہا ہوں، میں نے کب کسی پیغمبر کا پوچھا؟ کسی نیکی اور خیر کے عمل کو میں کبھی ضائع نہیں کرتا جو میرے لیے کیا جائے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ مدر ٹریسا سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ نے یہ سب انسانیت کی خدمت کے لیے کیا، انہوں نے کہا میں نے اپنے خدا کے لیے کیا۔ یہ ان کا اپنا جواب ہے۔ اس لیے لوگوں کے بارے میں عذرائے کرم فتوے نہ دیا کریں، اس کا فیصلہ اس پروردگار کو کرنے دیجیے۔ قیامت کے دن کیا کہا جا سکتا ہے کہ کتنے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں وہ دوسری صف میں کھڑے ہوں گے، اور کتنے ہیں کہ جن کو آپ مسلمان نہیں سمجھتے اور وہ کسی دوسری صف میں کھڑے ہوں گے۔ یہ ہماری دنیا کی تقسیم قیامت میں نہیں چلے گی۔ غامدی صاحب، خاک شفا استعمال کرنا سجدے کی جگہ پر، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں اس سے واقف نہیں ہوں، میں تو سجدے کی جگہ سے واقف ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس جگہ بھی خدا آپ کو توفیق دے اور وقت آ جائے اور پروردگار کی طرف سے آواز دی جائے کہ حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیجیے، بس میں اس سے واقف۔ آپ کی شکل و صورت اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، آپ جیسا لباس پہننے کی کوشش کریں گے، یہ اظہار محبت ہے۔ اظہار محبت کے کوئی قوانین نہیں ہوتے، یعنی آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ امام مالک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جتنی دیر تک مدینے میں رہے انہوں نے کبھی جوتا نہیں پہنا، یعنی ان کا احساس یہ تھا کہ معلوم نہیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کہاں آئے ہوں گے۔ یہ اظہار محبت ہے، اس کو قانون نہ بنائیے۔ تو داڑھی رکھنا نہ رکھنا یہ محبت کے دائرے کی چیز ہے، یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، یہ سرے سے دین کا کوئی حکم ہی نہیں ہے۔ شراب کے بزنس کے پیسے سے فلاحی کام یا کوئی اسلامی کام کیا جا سکتا ہے؟ پہلے کیوں نہیں پوچھا کہ شراب کا بزنس کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہ جاب لوز کر دوں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میری غلطی ہے کہ یہ خدا کی مرضی ہے؟ ہمیں اپنی غلطیوں پر توجہ کرنی چاہیے،
یعنی اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے بندوں کے ساتھ، وہ ہمارا پروردگار ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، اس سے اچھائی کی دعائیں مانگنی چاہیے، اپنی غلطیوں پر نگاہ کرنی چاہیے، اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ قرآن اگر عام انسان کے لیے ہے تو ہمیں اسکالرز اور تفسیر کی کیوں ضرورت پڑتی ہے اس کو سمجھ لینے کے لیے؟ میں قرآن مجید کا ترجمہ 3 سال سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن بعض اوقات مجھے بالکل بات سمجھ میں نہیں آتی، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ براہ راست قرآن پڑھیے۔ اب آپ کہیں کہ مجھ کو تو عربی نہیں آتی، تو اس لیے آپ کو اسکالر کی ضرورت پڑ گئی نا۔ یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ اسکالر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ تو آپ براہ راست عربی زبان سیکھ لیجئے، نہیں پڑے گی۔